بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرحبیل بن حسنہ نے خالد بن ولید کو لڑائی کی ساری روداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی نفری زخمی ہو گئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم نہ روک سکیں۔ شرحبیل نے خالد بن ولید سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد بن ولید نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، کہ اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن ولید، شرحبیل نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد بن ولید نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے، اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو درار تیری مدد کو پہنچے گا، پھر بھی ضرورت پڑی تو میں آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو ایک دو دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا، وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ کیونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا، اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ اندر نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا، یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو، دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے۔ میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار اعلیٰ، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں۔ اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں گا کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں۔ توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دین کے حملے میں لے کر گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں، باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں اتنا زیادہ نہ الجھائیں، بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ بہت بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو گے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ بن جراح تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان۔ ابو عبیدہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید بن ابی سفیان نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد دینے کے کام پر مبعوث تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ درار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی، ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ درار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے، ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے، ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں کاٹ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔
اتفاق سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا۔ میں خالد ابن ولید ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ رحبیل کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ رحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بھی پہلووں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ رحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی آگے بڑھے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ رحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خون ریز لڑائی ہوتی رہی۔ ورہو نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ رحبیل کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرحبیل کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرحبیل اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 آنکھ کے بدلے 1000 لوں گا، توما نے کہا۔ خدا کی قسم تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے، شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ بھی زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرحبیل کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی توما کی آنکھ میں ہی ہے۔ شرحبیل کا ہر وار توما بچا جاتا تھا اور توما کا ہر وار شرحبیل بچا رہے تھے۔ شرحبیل نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا۔ ان کی تلوار پہلے توما کی آہنی ہود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر لگی جہاں آہنی زرہ تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا جو شرحبیل نے ڈھال پر لیا۔ وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرحبیل کے 2 مجاہدین نے دیکھ لیا کہ شرحبیل تلوار کے بغیر خطرے میں ہے تو وہ شرحبیل اور توما کے درمیان آ گئے۔ شرحبیل نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں موجود نہیں تھا۔ شرحبیل نے اپنے دونوں مجاہدین سے پوچھا کہ توما کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرحبیل اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند 100 سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار حلہ بولا۔ کچھ تو اس حلے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کے بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا بھی برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے بھی باہر آئے تھے وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔
شہریوں میں جو بے چینی اور بدامنی پھیل چکی ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے۔ ایک اور نے کہا، فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ ہی ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ صبح جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توبہ تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ میں صلح کر لوں گا لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توبہ ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ ورقو کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہے، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیوں، شہر ہمارے والے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو ایک دو دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرکز تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634 کا واقعہ ہے۔ 18 ستمبر 634 کی رات تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرکز بتاتا ہے۔ وہ قلعے سے نہیں آیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر قلعے کے اندر سے ہی آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا، ہوبرو اور پھرتیلا تھا۔ خالد بن ولید کے دو محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر اٹھسا ہوا تھا جو اس نے چھپا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد بن ولید نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دی۔ سالار اعلیٰ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس جوان سال آدمی نے کہا۔ میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرکز ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے، یونس ابن مرکز نے کہا۔ اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں، یونس ابن مرکز نے کہا۔ پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ ریلیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائے کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسی حالت میں دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے، قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے شمار نفری ماری جا چکی تھی، لاشیں باہر گل سڑ رہی تھی اور زخمی اندر کراہ رہے تھے۔ ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یورپی مورخ ہنری اسمتھ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے، وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے روم کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے
خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ کیونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ حلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم تھا، اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرکز کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر دیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا، اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد بن ولید نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے کہ کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے، اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے۔ یونس ابن مرکز نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ یونس ابن مرکز کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار تومہ ہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال تومہ اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے متعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں سے 2-4 تومہ کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ تومہ نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا لیا تھا، مگر صرف جانی نقصان کے علاوہ اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کے قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ تومہ نے اپنے سالاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورتحال بتائی اور کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے، مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں، ایک مشیر نے کہا۔ بغاوت کرے یا نہ کرے، تومہ نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پرامن طریقے سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ بھی نہیں بخشے گا، ہمیں کہے گا اسلام قبول کرو۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا، تومہ نے کہا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا، یہودی مشیر نے کہا۔ تومہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے، مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے، دوسرے یہودی نے کہا۔ ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں۔ ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود حلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے تومہ کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا جو مختصراً اس طرح تھا کہ تومہ ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے، اسے اس کے مال و اسباب اور عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے۔ شہر میں لوٹ مار نہ ہو،
توما نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جزیہ ادا کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبل از وقت پتہ نہ چلے۔ یہ منصوبہ اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب جابیہ کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ تھے، جو باب الشرک کے بالمقابل تھا۔ دونوں دروازوں کے درمیان پورا شہر حائل تھا اور فاصلہ 1 میل سے کچھ زیادہ تھا۔ توما آسانی سے اپنے ایلچی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج سکتا تھا۔ توما نے یہ کانفرنس اس رات سے 2-3 راتیں پہلے منعقد کی تھی، جس رات یونس ابن مرکز خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا۔ اگلی رات کا واقعہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاکا اور ایک بڑے بہادر مجاہد مذعور بن عدی شہر پناہ کے دروازے باب شرق سے کچھ دور کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رسے تھے۔ دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے۔ یہ سارے لشکر سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے۔ یونس ابن مرکز خالد بن ولید کے ساتھ تھا۔ اسی نے خالد بن ولید کو یہ جگہ بتائی تھی۔ وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا۔ خالد بن ولید اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ وہ سپہ سالار تھے۔ انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا۔ پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بد دلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ خالد بن ولید کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہوں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی۔ دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی۔ کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی گئی ہے۔ خالد بن ولید نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے۔ ان کے پیچھے کاکا اور مذعور اوپر گئے۔ اوپر کوئی بھی نہیں تھا۔ دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا۔ شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرکز انہیں دھوکہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ 2-3 رسے باندھ کر نیچے لٹکائے، جو وہ اسی مقصد کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسوں سے اوپر چلے گئے۔ یونس ابن مرکز بھی ان کے ساتھ گیا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گائیڈ تھا۔ خالد بن ولید نے ان جانبازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیں، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ ہر کام خاموشی سے کرنا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاکا اور مذعور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جانبازوں میں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے۔ جو ہی وہ دیوار سے اترے، انہیں کسی کی باتیں سنائی دی۔ رومی سپاہی یونس ابن مرکز نے خالد بن ولید کے کان میں سرگوشی کی۔ میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں رعب سے کہو کہ جلدی چلو۔ خالد بن ولید نے یونس ابن مرکز سے کہا اور اپنے جانبازوں سے کہا، تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کو منہ سے کوئی آواز نکالنے کی مہلت نہ ملے۔